دلوں کی کھلانا حضور جانتے ہیں تمام رنج مٹانا حضور جانتے ہیں تمام رنج مٹانا حضور جانتے ہیں خدا گواہ ہے فقط ایک نگاہ رحمت پہ سبحان اللہ خدا گواہ ہے فقط ایک نگاہ رحمت سے گدا کو شاہ بنانا میرے حضور جانتے ہیں گدا کو شاہ بنانا حضور جانتے ہیں اور نشانیاں بھی قیامت کی سب بیان کر دی نشانیاں بھی قیامت کی سب بیان کر دی تغیرات زمانہ حضور جانتے ہیں تغیرات زمانہ حضور جانتے ہیں مولانا صاحب یہ شعر سنے گا خبر ہے دو زخی او جنتی کی آقا کو خبر ہے دو زخی او جنتی کی آقا کو پھر کہاں ہے کس کا ٹھکانہ حضور جانتے ہیں آپ چپ کر کے بیٹھے بابا سے بلند سبحان اللہ کہاں ہے کس کا ٹھکانہ حضور جانتے ہیں اور زبان احوال کہہ سکوں بھی تو کیا زبان سے ان کو نہ احوال کہہ سکوں بھی تو کیا کہ میرے غم کا فسانہ حضور جانتے ہیں کہ میرے غم کا فسانہ حضور جانتے ہیں نوازنا کس قدر کیسے نوازنا ہے کہاں کس کو کس قدر
کیسے ہے کون ان کا دیوانہ حضور جانتے ہیں ہے کون ان کا دیوانہ حضور جانتے ہیں اور وہ سن رہے ہیں دلوں کی بھی دھڑکنیں عارف وہ سن رہے ہیں دلوں بھی کی دھڑکنیں عارف لبوں پہ ہے جو ترانہ حضور جانتے ہیں لبوں پہ جو ہے ترانہ حضور جانتے ہیں سبحان اللہ میاں صاحب محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے صرف 2 اشعار آپ احباب درود پاک کریں صلی اللہ زیرا زبران اشدام زیرا زبران زیرا زبران زیرا زبران زیرا زبران اشدامدہ سب شان دی وچ آئیاں عملوں کا خبر نہ کائی اتے خاصا رمزاں پائیاں کہ جو کوئی کسے دا عاشق ہوئے جو کوئی کسے دا یہ میں مولانا صاحب کی طرف چونکہ انہوں نے کل شعر پڑھا تھا میں ان کی نظر یہ کرتا ہوں جو کوئی کسے دا جو کوئی کسے دا عاشق ہوئے بس یو سے دی گل کردہ او سو مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردہ سو مکر بہانے کر کے تے او دے مرنے مردہ کیا کہنا ہے میں انی تے او تلکن رستہ میں انی تے اے تلکن رستہ کیویں کرا میں سنبھالا تکے دیون والے بہتے مولا تو ہاتھ پکڑن والا تکے دیون والے بہتے تے تو ہاتھ پکڑن والا
رات پوے تے او بے درداں دردانو رات پوے تے اے بے دردانو سکھ دی نیند آوے ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ اے درد مندانو تاگ سجن دی تے ستیاں آن جگاوے درد مندانو تاگ سجن دی تے ستیاں آن جگاوے تے میرا جی کردہ دل بر نو ملیے جی کردہ دل بر نو ملیے کی سوغات لے جائیے تن دماس اکھاں دیاں سیکھاں اتے پن کباب بنائیے تن دماس اکھاں دیاں سیکھاں پن کباب بنائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات کیا بات اب بلا تاخیر سیدی پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ہماری خوش قسمتی ہے کہ کل رات کا جو بیان انہوں نے کیا ابھی بھی سبحان اللہ تر و تازہ ہے. اب بھی ان سے التماس پھر کرتے ہیں انشاءاللہ کچھ ملفوظات پیش کیجیے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دعا کرے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کا سایہ ہمنا چیز گنہگاروں پر تعدیر سلامت رکھے. شاہ صاحب جب ہوتے ہیں الحمدللہ بخاریں ہوتی ہیں. شاہ صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حجت الاسلام زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه. والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. سبحان اللہ. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی
जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम बुरहानुहु की हम्द व सना हुजूर कायदुल मुरसलीन सय्यदुल नबिय्यीन सय्यदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का हदिया पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन सामिईन अहले इस्लाम अहले सुन्नत व जमात आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज की ये महफ़िल मुबारका जो हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के ज़िक्र पाक के लिए मुनक़िद है, अभी मोहतरम व मुकर्रम जनाब साहबज़ादा पीर सैयद जवाद हैदर शाह साहब मुद्दज़िल्लहु व हफ़िज़हुल्लाह ताला सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिदहत मुबारका बहुत ही ahsan और खूबसूरत पेश फरमा रहे थे। मुझे अज़ीज़ुल क़द्र कारी अबरार अहमद साहब हफ़िज़हुल्लाह वसल्लमुर रहमान माशाअल्लाह, आपने हुक्म फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिदहत मुबारका और आपकी शान पाक सुनना और बयान करना ये बहुत बड़ी सआदत है, खुशबख्ती है। और जैसा भी बंदे की मसरूफियात हों या तबीयत में कोई गिरानी हो, इसके बावजूद अगर उसे ये सआदत मैसर आ जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके औकात में भी बरकत फरमाता है और अल्लाह ताला तबीयत में भी इंशिराह पैदा फरमाता है। और नबी अलैहिस्सलाम की मिदहत मुबारका तमाम अहले इस्लाम का सल्फ ता खल्फ यानी पुराने और नए, पहले और बाद वाले सब का ये वो मामूल है जिसमें पूरी उम्मत का ये इत्तेफाक है, किसी का इससे इख्तिलाफ नहीं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र मुबारक बरकत का बायस है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब भी ज़िक्र मुबारक हो तो दुरूद व सलाम से अपनी ज़बानों को तर रखना बेशक अल्लाह, ये ऐसा अमल है कि जिससे ला तादाद रहमतें अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होती हैं। और जितने लोगों ने भी आपकी मदह की है, तारीफ की है, आज तक मैंने ऐसा कोई आलिम नहीं देखा और ना सुना ना पढ़ा किताबों में कि जिसको कभी ये कहने का मौका मिला हो कि मेरे इस बयान से नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में कोई इजाफा हुआ है या मैंने कोई ऐसा काम किया है कि जिससे मैं इस लायक हो गया कि ये कह सकूं कि मैंने दीन इस्लाम में कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। बल्कि हर कहने वाला ये कहता है, जैसे हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मा मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। मैं जो तारीफ की है मैंने सरकार की और अपनी इस बात से मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिदहत मुबारका को कोई और रंग नहीं दिया और ना कुछ इजाफा किया, लेकिन मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिदहत से, आपकी तारीफ से अपनी बात को खूबसूरत बनाया। सुभान अल्लाह, और बेशक यही वजह है हज़रत हसन इब्न साबित जैसे नौजवान जिस कबीले से उनका ताल्लुक था, पंजाबी में अगर कहूँ तो वो जितने भी खूबसूरत और सजीले जवान हों और ऐसे लाखों नौजवान और भी, माँ ने उनको जन्म दिया और
किसी न किसी हवाले से अरब के अंदर वो जाने पहचाने जाते थे, कोई फसाहत से, कोई बलागत से, कोई शुजाअत से, दलेरी से, कोई तिजारत से। आज सब के जिक्र मिट गए हैं। हसन ने मदह मुस्तफ़ा की है, क़यामत तक उनका अपना जिक्र नहीं मिट सकता। ये मैं इस उम्मीद पर कह रहा हूँ कि 1400 साल के बाद तो हम हुए हैं। 14वीं सदी में हम पैदा हुए हैं, 15वीं के भी कोई 35 साल हमने गुजार लिए हैं, यानी 15वीं सदी गुजर रही है। तो नबी अलैहिस्सलाम के असर मुबारक से, जिसमें आप खुद अपने ज़ाहिरी सांस शरीफ के साथ और अनफास नफीसा मुबारक के साथ मौजूद थे, उस वक़्त से लेकर ये किसी का जिक्र मिटने के लिए अरसा कम नहीं है। किसी बंदे का जिक्र खत्म होना हो तो उसके लिए 14 साल कम नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 15वीं सदी में हम देख रहे हैं, 15वीं सदी में हम देख रहे हैं कि सरकार का जिक्र अनवर तो है ही मुअल्ला, बहुत बुलंद। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को हजरत अलीमा सादिया जिस गदी पे बिठा के, सवारी पे, बाज के तो ऊँटनी है, गदी भी थी, मैं कहता हूँ ऊँटनी का भी जिक्र हो रहा है। वो गदी जिस पर हजरत अलीमा सवार होके गई हैं वापस, आज तक थोड़ी देर के लिए अल्लाह के हबीब उस पर तशरीफ फरमा हुए, आज तक उस गदी का जिक्र नहीं मिटाया अंदाजा फरमाइए। अब इसी से आप अंदाजा फरमा लीजिए कि हम लोग जो इस जिक्र के साथ मुंसलिक होते हैं, इस जिक्र के साथ मुंसलिक होते हैं, और आप कभी ये ख्याल ना फरमाइए पेश में जिक्र होगा आप लोगों का, आप बयान करते हो, आप बयान करते हो। मैं कहता हूँ ये बात भी नहीं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के हल्का जिक्र में याद में बैठने वाले, सुभान अल्लाह, एक लम्हा के लिए भी जो बैठता है मोहब्बत के साथ, सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक है, हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ी अल्लाह ताला ने नकल फरमाई है। फरमाया जो खुदा और खुदा के रसूल के लिए मजलिस मुनक्किद करते हैं और बैठ जाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है वजबत मुहब्बती, मैंने अपने जिम्मे करम पर ले लिया कि जो मेरे और मेरे हबीब के लिए महफिल मुनक्किद करेगा, मैं अपनी मोहब्बत का तोहफा उसे अता फरमाऊंगा। मतलब अपनी मोहब्बत खास को उसे तोहफा अता फरमाऊंगा। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सनद के साथ अपनी मुस्नद में हदीस पाक को नकल किया। इसलिए और फिर ये भी बात याद रखें कि ऐसी महफिल मुबारक के बारे में बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है कि कोई लोग नीयत के साथ आते हैं, आरामल का स्वाब तो नीयत से ही होता है, लेकिन इसमें ये सराहत मौजूद है, इस हदीस में, ये बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि जब महफिल, ऐसी महफिल, सादत की महफिल अल्लाह की बारगाह में पेश होती है और मलाइका कहते हैं या अल्लाह करीम, इसमें कुछ लोग तो नीयत के साथ थे और कुछ यूं ही आ गए थे। ये लफ्ज बाकायदा हदीस पाक में मौजूद है, यूं ही आए थे। फरमाया यूं भी आ गए हैं तो रफीक मजलिस बैठे थे, लिख दो मेरी तरफ से कि ला यशका बिहिम जलीसुहुम, ऐसी महफिल में बैठने वाला बदबख्त नहीं रह सकता। हालांकि कोई भी अमल देखो ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात है ना, लेकिन ये सराहत उसमें मौजूद है। ये नेक वक्तों के साथ बैठना और नेक मजलिस में बैठना, ये ऐसा है कि जिसमें बैठने वाला कभी भी, जलीस जो है उसका, वो कभी भी बदबख्त नहीं है, शकी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला उसकी शकावत को दूर फरमा के सआदत अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए हक के अहले सुन्नत व जमात जिंदाबाद। और ये बात कई लोग बयान करते रहते हैं, मैंने रात भी एक इशारतन जुमला कहा था और अब भी ये बात अर्ज करता हूँ कि जिक्र से क्या चीज मुराद है, जिक्र से मुराद क्या है। जिक्र याद को कहते हैं और कुछ लोगों का इस पर बड़ा जोर लगता है कि वो जिक्र अल्लाह का होना चाहिए, तो हम कहते वही कर लो, अल्लाह का जिक्र करो। तो उस पर भी उनको एतराज है
جی اس پر بھی اعتراض جی. ہمارے اکاڑا کے ایک شاعر ہوئے ہیں ظفر اقبال صاحب، بڑے مشہور آدمی ہیں، ان کا بیٹا آفتاب اقبال ابھی وہ خطرناک پروگرام کرتا ہے. ظفر اقبال صاحب نے ایک شعر کہا ہے، اصرار تھا انہیں کہ بلا دیجئے ہمیں، اصرار تھا انہیں کہ بلا دیجئے ہمیں، ہم نے بلا دیا تو وہ اس پر بھی خوش نہیں. یعنی روز کہتے تھے کہ ہمیں بھول جاؤ، ہم بھول گئے تو اس پر بھی ہم خوش نہیں کہ بھولے کیوں. مطلب ہمیں ہر وقت وہ کہتے رہتے ہیں کہ ذکر خدا کرو، ذکر خدا کرو، فلاں کا نہ کرو، فلاں کا نہ. ہم نے کہا چلو یار خدا کا ہی کرو. اب ان کو یہ سوال آ گیا کہ اللہ کا بھی ذکر کرنے کے لیے کوئی ہلکا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نام منہ زبان سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی اللہ اللہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو خدا کے ذکر کے لیے. نماز بھی تو ذکر ہی ہے، ہم وہ کر رہے ہیں. میں نے کہا خدا کے بندے، نماز نماز ہے، نماز کا نام صلاۃ ہے، سبحان اللہ. اس میں ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر صلاۃ نہیں، صلاۃ کے اندر ذکر ہے. تم صلاۃ کو صلاۃ رہنے دو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی. بے شک. تو اب صحت مند بندہ لیٹ کر کیسے پھر نماز پڑھے گا؟ وہ صحت مند اور لیٹ جائے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ تم صلاۃ میں مجھے یاد کر لیا اب میرا نام نہ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا. ابھی آج سے فارغ ہو تو یاد کرو مجھے اس طرح جس طرح یہی کھڑے ہو کر بڑے بڑے کفار اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے. اللہ سبحان اللہ اگر سبحان ذکر سے اللہ. مراد ہر جگہ نماز ہی ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ باپ دادا کی نماز پڑھتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ بڑے بڑے قصیدے پڑھتے تھے. میرے باپ نے یہ کیا، 10 بندے مار دیے، 20 آدمیوں کو لوٹ لیا، 30 آدمی یہ کیا وہ کیا. کفار وہاں فخر کرتے تھے نا، ہمارے گھوڑے ہیں، ہمارے پاس یہ چیز ہے، ہمارے پاس یہ دنیا کا مال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوہ مشعر حرام کے پاس آ کے یہ ڈینگے مارنا شروع ہو جاتے ہیں کافر. مومنوں یہاں پہ کھڑے ہو کر یہ باپ دادا کا نام لیتے ہیں، تم اپنے رب کا نام لیتے ہیں. ذکرکم آباءکم اسی طرح لو جس طرح کہ اپنے باپ دادا کا لیتے ہیں. اور شدہ ذکرہ بلکہ چاہیے تو یہ کہ اس سے بھی شدت کے ساتھ. اب آپ کو میں یہ بات شاید کنوے کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا کہ ذکر ہی ہوتا ہے. اب لوگ جو بیزار ہیں ان کا ہم کیا کریں؟ پہلے کہتے تھے کہ آپ جی نبی پاک کا کرتے ذکر اور یہاں کا ذکر کرتے تو اللہ کا کرو. ہم اللہ کا کرنے کو تیار ہیں، وہ اس پر بھی خوش نہیں. نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو مل بیٹھ کر نہیں کرنا چاہیے، پتہ کسی کو نہ چلے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں. میں کہا نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو وہاں سے کچھ لے لیا کرو. فرتعوا کا مطلب جو ہے نا، یہ سرکار اندازہ فرمائیے کس قسم کا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. فرتعوا کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ منہ باندھ کے نہ گزر جاؤ، ان باغوں میں سے کچھ کھا پی لو. فرتعوا کا مطلب ہے کچھ چر لو وہاں. یعنی سرکار اپنے کلام بلاغت نظام میں آپ نبی کریم علیہ السلام بہت ہی بے تکلف گفتگو فرما رہے ہیں. یعنی فرتعوا مقام پتہ ہے کیا ہے؟ تاکلوا کا، تم وہاں سے کوئی کھا لو، لیکن کہتے کیا چر لو. یعنی ہمیں بھی آپ محبت سے یہ فرما رہے ہیں وہ جانوروں کو چر لو، منہ باندھ کے نہ گزر جاؤ جیسے کہ چھکا چاڑ کے کسی جانور کو گزار دیتے منہ پہ چھکو چڑھ دی وہ کچھ کھا نہ لے. فرمایا مررتم بریاض الجنہ، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ چر چگ لو وہاں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ریاض الجنہ، ہم کب گزرتے ہیں جنت کے باغوں سے اور کون سے باغ ہیں جنت کے؟ یہ سوال ہوا. ہمیں تو نہیں پتا یا رسول اللہ بھائی ریاض الجنہ کیا ہے جہاں سے ہم گزرتے ہیں اور چل لیں چگ لیں. فرمایا
रियाजुल जन्ना है हलक ज़िक्र, जिक्र के हल्के, जिक्र के हल्के। आप अगर मोहब्बत से बोलेंगे बड़ा लुत्फ आएगा। जिक्र के हल्के समझते हो क्या मतलब? हल्का रिंग, मतलब है ये है चौरस सा, रिंग नहीं मैं इसको कह सकता। आप इस तरह करके फिर ऐसे कर लेंगे, हल्का मतलब इस तरह के लिए हल्का बना ले, ठीक है ना। ये होता है रिंग पूरा ऐसा, मतलब गोलाई में जैसे ये रिंग है, इसको आप हल्का कह सकते हो, ठीक है। ये है हल्का। जी 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 अब आप समझ आ गई? जी जी। जब आप बैठो इस तरह, इसका मतलब ये निकला कि बाकायदा हल्का जिक्र। अब अगर नमाज पढ़नी है तो हल्के में तो आप बैठ ही नहीं सकते, तब तो आपको सफ बनानी है। इसलिए आखिर में सलात अल ज़िक्री को आप इसके में किस तरह शामिल कर रहे हो? हल्का जिक्र, एक हल्का नहीं कई हल्के। कई हल्के का क्या मतलब है? डबल में भी बना लो, नेवन में भी बना लो, पोटली में भी बना लो, पोटली में भी बना लो, में भी बना लो, जिधर जाते हो हल्का जिक्र कायम करो। इसलिए इसको जमा के सीगे के साथ हलक ले आए, हल्के बनाओ। हल्के ब्रेडफोर्ड में हो, मैनचेस्टर में हो, बर्मिंघम में हो, डर्बी में हो, जहां भी हो, हल्के जिक्र जमा के सीगे के साथ। क्यों? इसका मतलब है जहां हल्का जिक्र सजेगा वही जन्नत का बाग बनेगा। बाग जन्नत होगा जिक्र खुदा की महफिल। और मैं फिर एक लुत्फ का जुमला आपको ये सुना देता हूँ। हुजूर इस किस्म का हुक्म फरमा के पसंद करते हैं कि मेरे रब के जिक्र के हल्के हों, और रब रफ़ाना ला का जिक्र कह के ये फरमाता है मेरे महबूब के जिक्र के हल्के। तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नूर हुज्जतुल इस्लाम। और फिर वाह वाह, ये हदीस पाक काबिल तवज्जो है कि जिसमें हज़रत क़ाज़ी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह शिफा शरीफ अश-शिफा बितारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा, इस किताब में आप फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को महबूबियत का वो मकाम अता फरमाया है कि फरमा दिया कि हबीब हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र करार दिया है। आपका जिक्र मेरा जिक्र है, ये शान है आपकी। आपका जिक्र मेरा जिक्र है, मैंने आपके जिक्र को अपने जिक्र से मिला दिया। और इसकी तशरीह में हज़रत क़ाज़ी इयाज़ फरमाते हैं जिक्र से मिलाने का मतलब ये है कि कलमा शरीफ में भी आपका जिक्र मेरे साथ होगा, और आज़ान में भी आपका जिक्र मेरे साथ ऐलान होगा। ए हबीब तेरा नाम हमने अपने नाम से मिला दिया। और कब मिलाया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये हदीस पाक इमाम हाकिम नेशापुरी ने मुस्तदरक में नकल फरमाई है कि जब अल्लाह ने मेरे जिस्म में रूह फूंकी, पहली दफा मैंने रफ़ातुर रासी वरायत वाला कवाइमिल अर्श मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे जिस्म में रूह फूंकी गई। अल्लाह 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 और अल्लाह। पहली मर्तबा जब मैंने मेरी रूह आई तो मेरा दिल किया मैं सिर ऐसे हिलाऊं, अपना हिलाया और आंख खुल गई मेरी। आंख खुली, मेरी आंख अर्श के माथे पर पड़ी, अर्श की जबीन पर। मैंने ये लिखा हुआ देखा, कवाइम अर्श पे ये लिखा हुआ देखा कि अल्लाह के नाम के साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या वाह वाह, क्या बात है शाह साहब। और इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने क़यास कर लिया। खुद फरमाते मैंने क़यास किया। क़यास समझते हैं ना? हाँ जी जी, बेशक। क़यास किया, दलील नहीं बनाया, इसको क़यास किया। दलील मैंने कोई वही वाली दलील नहीं देखी। मैं अकल जो दी तो पहली दफा मैंने अकल इस्तेमाल की, यानी नवी नकोर अकल थी। आंख पहली, रूह अभी सांस पहला, और अकल जो दी थी वो अकल का क़यास भी पहला। इसलिए बाद गैर मुक़ल्लिदीन क़यास के दुश्मन हैं। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को ये सबक दिया गया है अकल है क़यास के लिए, और क़यास को कोई नजस शय न समझो। ये आदम की औलाद क़यास करती रहती है।
کیا قیاس کیا؟ آپ فرماتے ہیں میری عقل نے مجھے کہا آدم تو چاہتا ہے سبحان اللہ سبحان تو نے پہلی دفعہ یہ لکھا ہوا دیکھا تو قیاس کر، رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی تم سے تو قیاس کر، وہ کیا دیکھا تھا تم نے پہلی مرتبہ؟ کہا حضور کے نام محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا، تو فرماتے ہیں میں نے اس پر جب نظریہ دوڑایا اپنا، اچھا پہلی نظر میں وہ میں نے دیکھا تھا، تو میرے خیال آ گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ تو کسی کو شریک کرتا ہی نہیں، جس کا نام وہ اپنے نام سے ملا کے اپنے عرش پہ لکھتا ہے، یقیناً وہ ہستی ایسی ہے جس کے واسطے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ لہذا کہا اللہ انی اسألک بحق محمد فاغفر لی ذنبی، میں تم سے سوال کرتا ہوں محمد رسول اللہ کا واسطہ، یا اللہ جو مجھ سے خطا ہوئی ہے اس کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، تیرا قیاس بھی درست ہے، پہلی نظر جس پر تیری پڑی تھی اسی کا واسطہ دے رہے ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر میں نے اسے نہ بنانا ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کو مستدرک شریف میں نقل فرما رہے ہیں، اور حدیث صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے اس کی۔ اسی سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کتنا بلند و بالا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، کتنا بلند کیا ہے کہ جتنا بلند کلمہ اپنا کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے عرش پہ نام لکھ دیا اپنا، تو ساتھ ملا کے نام سرکار دو عالم علیہ السلام کا لکھ دیا۔ میں کوئی 2006 میں بھی حج پر گیا تھا، اس مرتبہ بھی سعادت نصیب ہوئی، تو 2006 میں وہاں ایک مفتی نجدی عثیمن اس کا نام ہے، اس کا فتویٰ کئی زبانوں میں چھپا ہوا تقسیم کرتے تھے، بنگلہ میں بھی، پنجابی میں بھی، اردو میں بھی، عربی میں بھی، انگلش میں بھی، کئی، تو مجھے بھی 2-3 زبانوں کا دے گئے۔ میں نے اس میں دیکھا فتویٰ یہ تھا عثیمن مفتی کا کہ جو لوگ اللہ کا نام لکھ کے رسول اللہ کا نام سامنے لکھتے ہیں تو یہ برابری کرتے ہیں، تو یہ شرک کرتے ہیں، شرک ہے یہ۔ میں نے وہی فتویٰ جو دینے والا تھا تھوڑی دوری ابھی گیا تھا، پہلے میری نظر اس پر پڑی، میں جا کے اس کو پکڑ لی۔ میں نے کہا بات سنو، یہ آپ نے جو مثلا نبی شریف کی پیشانی پر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے تو ایک ہی لائن میں نام لکھا ہوا ہے اللہ کا بھی اور رسول اللہ کا بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا بعد میں لکھا ہوا ہے، آخری لفظ تو یہاں ہے محمد رسول اللہ، پہلے محمد پھر رسول پھر اگے اللہ۔ میں نے کہا ہم تو کم از کم آخر میں لکھتے ہیں حضور کا، پہلے اللہ کا لکھتے ہیں، تم نے اللہ کا بعد میں لکھا ہوا ہے، محمد کا پہلے لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں عربی میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا عربی میں ایسا ہوتا ہے تو ایمان میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی مضاف ہے تو بعد ہی ہوگا جس کی طرف اضافت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ رسول ہے وہ کس کے؟ اللہ کے، اللہ کے رسول ہیں، تو اسی طرح ہوگا کلام۔ میں نے کہا اچھا یہ تم نے لکھا ہے، اب قرآن شریف 26 پارہ نکالو، اس میں لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، تو پھر اس ترتیب کے ساتھ لکھو، ایک سطر نیری محمد کے لفظ کی بناؤ، ایک رسول کی بناؤ، ایک اللہ کی بناؤ، اس میں بھی اللہ نیچے آ جائے گا، محمد رسول اوپر آ جائے گا، کیونکہ عربی ترکیب بھی تو تم نے رکھنی ہے، محمد رسول اللہ، یعنی برابری چھوڑو گے تو پھر نام آئے گا کہاں اللہ کا۔ اس لیے میں یہ کہنا اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی تنگ نظری ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ یہ بادشاہ کا آرڈر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آرڈر تھا ملائکہ کو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ جس کو منواتے ہیں اس کو بھی مانتے ہیں۔ ابلیس نے کہا آپ کو مانتے ہیں، جس کو آپ منواتے ہیں اس کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا ادفع گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ، ٹھیک ہے کہا نا، فخرج، چل نکل، انک رجیم، تو ملعون ہے۔
اللہ اللہ ہاں وحدت الوجودی صوفیاء یہ کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں کہ شیطان نے اس میں شرک کیا کیا؟ شیطان نے شرک تو نہیں کیا، شیطان ہی تو پکا توحیدی بنا، اللہ کے کہنے سے بھی دوسرے کو نہیں مانا۔ تجھے مانتا ہوں، اللہ کو سجدہ کرنے سے شیطان کا بھی انکار کیا، اللہ کو سجدہ کرنے سے نہیں انکار کیا، اللہ کے حکم سے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اور موئے ایڈی پکی توحید کہ اللہ بھی کہے مانو کو نہیں ماننا، یعنی تو آخری حد ہے توحید کی۔ سبحان اللہ خدا بھی کہے تو کہو نا بھیا نا، ہم تو ہیں تجھے ماننے والے پکے توحیدی، تو بھی کہے تو دوسرا نہیں ماننا۔ اللہ 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 لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی توحید پسند نہیں، فخر ٹیڑھ پھوڑی پکڑو اور نکلو یہاں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نے کوئی ضد بنا لی ہے توحید، تم میری محبت میں تو مجھے نہیں مان رہے ہو، تم نے تو کوئی چڑ سی بنائی ہوئی ہے، چڑ بنا لی ہے لوگوں سے، توحید بھی ایک چڑ بن گئی تمہاری، لوگوں کو چڑ بنا رہے ہو۔ تم توحید نہیں مان رہے ہو، تم اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہو۔ توحید یہ ہے کہ جہاں خدا جھکائے جھک جاؤ، اللہ اللہ اس کو منائے مانو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ کیا توحید تم نے پکڑ لی ہے کہ مجھے مانتے ہو میری بات نہیں مانتے؟ اللہم صلی وسلم۔ بات سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ ایک آدمی کہتا ہے مجھے اپنے ابا جی سے مجھے بڑی محبت، میں تو جان چھڑکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پتر او پانی کا پیالہ دے، نا نا ابا پوجا کرا گا، تیری پوجا کرا گا تو پانی کا پیالہ نہیں دے گا، میں مرنا پیا پانی کا پیالے دے گا۔ ابا یہ جی گل نہ کریں، میں تیرے سامنے بٹھا کے وہ تکتے ہی رہوں، تیری زیارت کرتا رہا، باقی پیالہ شیلہ کوئی نہیں۔ پتر جائیں کیمسٹری ذرا میں جو دوائیاں لیا، کہا با یہ جی گل نہ، ہمیں آپ سے محبت ہے، جان حاضر ہے، جانا نہیں دوائی نہیں لینا۔ ہر عقل مند بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ محبت نہیں ہے، اس نے یا تو منافقت اختیار کر رکھی ہے، صرف زبان سے بات کرتا ہے محبت کی، یا محبت کو بھی یہ اپنی ضد کے چڑ کے طور پر بول رہا ہے۔ ورنہ محبوب کا محب مطیع ہوتا ہے، محبوب کا محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے، محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ اب ملائکہ، مقربین ملائکہ اور معصوم ملائکہ اور نوری ملائکہ، ان کے اندر تو یہ بات چڑ والی تھی کوئی نہیں، ضد والی کوئی نہیں تھی جی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے کہا جی کر دیا، سجدوا، سب سجدے میں گئے، الا ابلیس، ابلیس اکڑ گیا، اس نے کہا یہ نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ کچھ دلیل سے بات کر مالکا، خود بنایا تینوں میں نہیں پتا، دیکھو نا دلیل لایا رب کے ساتھ، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے بنایا مجھے آگ سے، اس کو بنایا، دیکھو نا یہ ہے دلیل۔ اللہ سبحان اللہ، بات سمجھ نہیں آئی ہے، اللہ سے دلیل سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یورپین پارلیمنٹ نہیں ہے، تم پارلیمنٹ سمجھ رہے ہو، اندر کھلو کہ جو چبڑا بھی مارا ہوتا نہیں سنا گیا سی، اللہ اللہ، کیوں؟ رائٹ ہے، رائٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہاں کوئی رائٹ نہیں ہے، میں اللہ ہوں، تم میری مخلوق ہو، میرا حکم مانو، میں رب ہوں، یہاں جمہوریت کا سوال نہیں ہے، اللہ اور بندے کے درمیان جمہوری سوال ہے، تو دلیل دیتا ہے مجھے کیا؟ خلقتنی، تو نے مجھے بنایا آگ سے، خلقتہ ہوں، اس کو بنایا من طین، مٹی سے،
तो आग ऊंची होती है मिट्टी नीवी होती है, उसने कहा तू मैनू दसना अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह तो वही बात हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह किसी ने पूछा रशीद अहमद गंगोई से वाह वाह मोहम्मद बख्श और वीर बख्श नाम रखना कैसा है? उन्होंने कहा ये शिरक है। उन्होंने कहा था आपके दादाजी का क्या नाम था? गंगोई से पूछा, मलफूजात उठा के देखो उसके गंगोई के। पूछा जी पीर बख्श, अल्लाह बख्श, मोहम्मद बख्श। उन्होंने कहा मोहम्मद बख्श, पीर बख्श सब नाम शिरकिया है। उन्होंने कहा जी दादाजी का क्या नाम है? कहा वो जो हालात है उनको क्या पता है। कोई नहीं समझ आया, लोग जो उनको कोई पता नहीं। अब पूछो कोई साहब वो जैल सड़ पर इतने भी तो नहीं, आखिर थोड़ा प्यो भी जमे है, तुसी भी जमे हो, कुछ तो पता है ना उनको। मेरे पागल होते तो पागल खाने होते, फिर शादी तो ना करते। बच्चा पागल हो गया, किसी के अब्बा जी की गोद में बैठ के कहेंगे अब्बू मैं आपकी शादी करवाऊंगा। क्यों? आपको पता कोई शादी का? उन्होंने पुत्रा शादी की लोड़ नहीं है, तू तो जामी पे है ना, तू जम्पे, इस वास्ते तेरी डायरेक्शन की जरूरत नहीं। समझ आ रही है? अब ये होता है कि ये पता ना करना कि मैं बात किससे कर रहा हूँ, दलील को ढूंढना शुरू कर देना। अब शैतान ने भी बकायदा दलील से बात की है, दलील से। हाँ देखो ना, दलील दे रहा है, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। मैं उससे अच्छा हूँ क्योंकि मैं आग से हूँ। आग लोग चाहती है बुलंदी, आप मट्टी को छोड़ो तो नीचे जाती है, आग को भड़काओ तो ऊपर जाती है। देखो ना दोनों की खुसूसियत में। मट्टी को आप छोड़ोगे ऐसे, ऊपर भी छोड़ो ऐसे, उसको प्रेशर देकर मट्टी को ऊपर ऐसे फेंको किसी चीज से भी, तो फौरन नीचे की तरफ आएगी। आग के ऊपर कंबल भी डालो ना, कंबल डालो, मसला आग लग गई, आप ऊपर कंबल डाल रहे, कोई चीज भी के दब जाए, वो ऊपर ही जाती है। ठीक है, पानी भी नीचे जाएगा। इसकी भी तबीयत दिक्कत और सैलान इसकी तबीयत है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है ना? आग ऊपर जाएगी, ये दलील पकड़ी उसने। वो बुलंद शय को बना के नीचे किसके लगा रहे हो? जो मिट्टी है नीचे होना इसका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं तो आग हूँ, शोला हूँ, शोला भड़कना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तो आप चंगा दर्जा, अच्छा दर्जा बना रहे हो, बना के आग से मुझे जो है नीचे कि मैं सजदा करूं इसको, मैं क्यों करूं? ये करे मुझे सजदा। अल्लाह ताला फरमाए नी आलम वाला तालम। आग की मिट्टी का सवाल ही नहीं है, तू बेइल्म है, तुझे पता ही कोई नहीं, तुझे पता ही कोई नहीं, तू बेइल्म है। क्यों? कि तू आग होके तकब्बुर करता है। अल्लाह 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 तकब्बुर करता है, आज तकबर था। हम कुल तो मिनल आली, तू अपने आप को बड़ा समझता है, तकब्बुर करता है। तकब्बुर करना, तकब्बुर कर कोई भी सकता है, मगर हक नहीं किसी का तकब्बुर करना। तकब्बुर सिर्फ वो करे जिसे मरना नहीं, जिसे मिट्टी में नहीं मिलना, बस तकब्बुर उसका हक है। और वो नाम किसका है? मुतकब्बिर, अल्लाह का। फरमाया दुनिया में एक मुतकब्बिर है, सबके लिए तकब्बुर ऐब है, खूबी सिर्फ एक के लिए, अल्लाह के लिए। क्यों? और उसको ज़ेब भी देता है तकब्बुर करना। क्यों? कि उसे नीचा होना ही कभी नहीं, जिसे कल होना है नीचे। 10 मिनट के बाद भी नर्वस ब्रेक डाउन हो गई जनाब, सिर अब अपने पाँव से चल भी नहीं सकते, तो उठा के अस्पताल ले गए। ये तो गामा पहलवान भी अखीर इसी तरह हुआ, जितना तकड़ा भी हो रुस्तमे जवान गामा पहलवान, तो उनको भी तो उठा कर ही ले गए जी। भोलू पहलवान को भी इसी तरह ले गए, झारा पहलवान को भी इसी तरह ले गए। क्यों? तो एक दफा तो वो रान पे हाथ मार देते हैं पहलवान, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि
یہ مستقل نہیں ہے. 10 دنوں کی آج سردائی پی ہے, بیٹھ کے نکالی ہیں تو ہے, پرسوں کیا ہوگا اس کو پتہ نہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں رستم زماں, میں نے کہا رستم زماں کو بھی کھیت دیکھا قادسیہ کے میدان میں, کیسے پڑا تھا کہ پیٹ پہ کپڑا بھی نہیں تھا, پیٹ پہ کپڑا بھی نہیں تھا, اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کی تلوار اس کی سیدھی طرف سے الٹی طرف نکل گئی تھی. رستم زمان کی کون؟ شہنشاہ کسرا کا جرنیل ہاتھی پہ چڑھ کے آیا تھا, اور سعد ابن ابی وقاص گھوڑے پر تھے, اور جو ہاتھی چڑھایا سعد ابن ابی وقاص کے گھوڑے پر, آپ نے اس کی سونڈ میں ہاتھ دے کر نعرہ ایک الا اللہ کا بلند کیا اور ہاتھی کو الٹا کے رکھ دیا. یہ ہے قادسیہ کا میدان. فقیر قادسیہ کے میدان میں بھی وہ جگہ دیکھ کے آیا. عراق, ملک عراق کے اندر مدائن سے ذرا آگے چلے جاؤ, قادسیہ آگے دریائے دجلہ آ جاتا ہے, پار کرو, اور اب تو پل بن گیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ ہمیں آج اپنا یقین دیکھنا ہے, اگر نیل قوم موسیٰ کے لیے راستہ دے گا دجلہ دے گا ہمیں راستہ, اگر نہیں دے تو ہم غرق ہونا چاہتے ہیں. کیوں؟ رستم کے مقابلے میں جا رہے ہیں, اگر ہم جھوٹے ہیں تو غرق تو ویسے بھی ہو جانا ہے, کیونکہ رستم کی ساٹھ تو 10 بندے مل کے بھی نہیں اٹھا سکتے. تو اگر ہمیں فتح ہونی ہے تو ابھی آزمائش ہوگی, دجلہ میں اپنے گھوڑے اتار دو. دریائے دجلہ میں اتارے تو اوقات ابن سعد اٹھا کے دیکھو. لوگ کہتے ہیں صحابہ پتہ نہیں سچے ہیں جھوٹے, میں کو 20 باری تے دریاواں وچوں نکل کے تک لے آنے میں سچے ہیں. ڈبکیاں کھا کے مر جاتے اگر جھوٹے ہوتے تو. لوگ کہتے ہیں تم سچے تھے یا نہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک مقام پر بڑی عجیب بات لکھی ہے, فرماتے ہیں زلزلہ آ گیا, زلزلہ آ گیا. حضرت فاروق اعظم باہر نکلے تو اس طرح آبادیاں ڈول رہی ہیں, جھول رہے مکانات, کچے کچے مکانات, کیا کرنا تھا انہوں نے. حضرت فاروق اعظم کی آنکھیں سرخ ہو گئی, غصے سے فاروق اعظم کی آنکھیں سرخ ہو گئی. ہنٹر پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں, زور سے زمین پہ مارا ایسے, فرمایا میں زمین پر حاکم ہوں اور رسول اللہ کا نائب ہوں, اگر کوئی ظلم میں نے کیا ہے تو پھٹ جا اور مجھے کھا جا کلے عمر کو, لیکن اگر میں عدل سے حکومت کر رہا ہوں تو جیسے میں کسی ظالم کو ہلنے نہیں دیتا میں تمہیں بھی ہلنے نہیں دیتا. اگر میں ظالم ہوں, میں نے اس زمین پہ خدا کی نافرمانی کی ہے تو مخلوق کو کیوں تکلیف دیتی ہے. پھٹ اور مجھے کھا, اکیلے کو کھا جا مجھے, اور اگر میں رسول اللہ کا نائب ہوں اور سچا ہوں تو رک جا. اب زلزلہ آیا تو مار مار کے انٹر میں تیری چمڑی ادھیڑ دوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حضور حجت الاسلام. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. واہ شاہ صاحب, کیا ازالت الخبا شریف اٹھا کے دیکھو, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورا واقعہ سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے, بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں ادھر ایک ہی ہنٹر پڑا تھا کہ زمین کا زلزلہ رک گیا. رومی رستگاہوں میں بتایا جا رہا تھا کہ زلزلہ اتنے زور کا آئے گا اور اتنے ڈگری تک وہ جھٹکے ہوں گے اس کے. تو سائنسدانوں کو بھی روڑا ہو گیا. روم کے اندر یہ رستگاہیں پرانی بنی ہوئی تھی زلزلہ ریکارڈ کرنے والے. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا, ان تک یہ خبر پہنچ گئی کہ فاروق ایسا حکمران ہے تمہیں تو وہ چھوڑنے والا ہی نہیں. وہ ایسا حکمران ہے کہ زمین کے زلزلے کو ایک درے سے روک لیتا. تو میں پھر سے آپ کے دل کے دروازوں پر دستک دیتے ہوئے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم کو بکھر اور میاں والی کے میراثی اگر اپنے آئینے پر تولنا چاہتے ہیں, کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ. ہمارے علاقے میں سارے بکر اور میاں والی اور چھنگ اور ان علاقوں کے مراثی ہوتے ہیں جو سرائکی میں مرثیے پڑھتے ہیں, اعتراض وہ کرتے ہیں. میں نے کہا تمہاری کیا اوقات ہے, اس اوقات میں تولتے ہو فاروق اعظم کو کہ فاروق سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں. یہ اس طرح کا آرڈر نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ اس طرح کا آرڈر نہیں ہے.
ایسے ہی پھوٹ مار دو آگے پورا ہو یا نہ ہو. حضرت فاروق اعظم نے دریائے نیل کو بھی رکا لکھا تھا. رکوں کے ساتھ پانی کو جاری کر سکتا ہے تو ابھی لکھواؤ نا رکے, ابھی لکھواؤ اور تھر میں بارش کرواؤ. تھر میں جو قحط سے دنیا مر رہی ہے, صومالیہ میں قحط سے مر جاتے ہیں لوگ, تو وہاں بارش ہی کراؤ رکے. معمولی بات ہے, اگر تو رکے جاری کرا دو, پتہ چل جائے جی بڑے ساونت ہیں جی, بہت بڑے یہ تو پنڈت ہیں, ان کی بڑی مانی جاتی ہے, تو کرو رکے. حضرت فاروق اعظم کو جب اطلاع آئی کہ مصری تو جناب وہاں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں, عورتیں ذبح کر کے پھینکتے ہیں, فرمایا ختم, محمد رسول اللہ تشریف لے آئے اور یہ قربانی, اور وہ بھی دریا کے لیے, پانی کے لیے. ابھی تک جہالت میں مر رہے مصریوں, یہ نہیں ہوگا. تم تو لڑکیاں ذبح کر کے پھینکتی ہو, میں ایک مرغی ذبح نہیں کرنے دوں گا. خبردار جو پانی کے لیے ایک مرغی بھی ذبح کر کے پھینکے, حرام ہوگی, نہیں پھینکنے دوں گا. انہوں نے کہا جی پانی چاہیے, فرمایا پانی چاہیے تو یہ رکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات, سبحان, زندہ باد. من عمر واہ 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 واہ. الى البحر, عمر کی طرف سے باہر کی طرف یہ خط. ادارت الخفا شریف میں عبارت دیکھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے. دریا کو کبھی رکے لکھتے ہیں بادشاہ, رکا لکھ رہے ہیں. فرمایا اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو سوکھ جا, ہمیں تیرا پانی نہیں چاہیے, اور اگر تو خدا کی مرضی سے چلتا ہے تو خبردار آج کے بعد کوئی قربانی نہیں. جو تو لے چکا بھیڑ وہ لے چکا, آج کے بعد تمہیں بہنا ہے اور بغیر کسی قربانی کے بہنا ہے. حضرت عمر بن عاص جو گورنر تھے مصر کے, فرمایا یہ ہے نیل کے اندر جا کر ریت کے اندر عمر کا یہ رکا رکھ دو, اور اس کے بعد نتیجہ دیکھنا. نہ آئے پانی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے رب سے بات کریں گے, پانی لینا ہوا اس نے دینا ہوا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم دریا کے تہ میں جا کر, دریا کے جہاں پہ ریت تھی اس کے اندر جا کے ہم نے ریت کے نیچے وہ رکا رکھا. ابھی تک ہمارا بندہ کنارے پر نہیں پہنچا تھا کہ دریا ٹھٹھے مارا. اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضور حجت الاسلام. واہ واہ واہ. یہ تو حضرت فاروق اعظم کی طبیعت کا صدقہ ہے, ورنہ حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ کر سکتے تھے, مگر وہ ایسا نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کہ وہاں ضبطی ضبط تھا, ضبطی ضبط تھا. حضرت عمر تو جلالی تھے, غصے میں آ گئے تو کر دکھاتے تھے, ورنہ حضرت عمر کیا ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں, امیر المومنین ہیں, رسول اللہ کے نائب ہیں. لیکن رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف, یہ میرے پاس مسند امام احمد موجود ہے, فضائل الصحابہ, اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کی تمام زندگی کی نیکیاں ایک طرف, اور صدیق اکبر کی غار ثور کی ایک رات ایک طرف. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جملہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ کوئی پوچھے گی اگر عمر کرتے تھے تو پہلا خلیفہ کیوں نہیں کرتا؟ پہلا خلیفہ, واہ 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 واہ. پہلے خلیفے کا مزاج اور ہے. سبحان اللہ. کیا بات. جلال میں بات نہیں کرتے, جمال ہی جمال, سوز و ساز ہے, ساز ہی ساز, سوز ہی سوز, درد ہی درد. واہ واہ واہ. اس انداز سے بات نہیں کرتے. ہاں حضرت ابوبکر صدیق, لیکن حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام, مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میری عصر کی نماز رہ گئی اور میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں تھا. مجبوری یہ تھی کہ سرکار جاگ نہ جائیں, اور ادھر اللہ کا حکم ہے اگر کوئی تیز قسم کا وابی مزاج خدا نخواستہ بندہ ہوتا تو فوراً کہتا جی اٹھو نا جی,
نماز کا ٹائم ہو گیا یہ نہیں کہتا نماز کا ٹائم ہو گیا نماز رب دی سنو تو نماز رب دی اب نماز رب دی اور آپ میں فرق کرنا بھابی کے لیے بڑا آسان ہے وہ بڑی ہے ازلی کے لیے مشکل ہے کیونکہ بہت ازلی ہے نا بات سمجھ نہیں آئی آپ بھابی کے لیے آسان ہے ازلی کے لیے مشکل ہے کیونکہ بعض فیصلے پاگلوں کے لیے آسان ہوتے ہیں ایک منٹ اللہ میں نے کوئی پتہ نہیں اگلے دن میں ایک پڑھ رہا تھا کسی کی زندگی کوئی رائٹر تھا اس کا خود نوشت پڑھ رہا تھا میں تو کہہ میں ایک پاگل خانے گیا تو ایک آدمی کہہ رہا تھا میں نبی ہوں تو دوسرا کہہ رہا تھا اور تو کتنے نبی ہے کیوں میں تو بلا کے نہیں کریا بات سمجھ نہیں آپ کو ایک پاگل کہہ رہا تھا میں نبی ہے میرا کلمہ پڑھو تو دوسرا کہنے لگا تو کوئی نہیں ہے نبی ہوگا اس وقت ان کی میں بتا سکا میں تمہیں بلا کے نہیں کریا ایک نبوت کا دعویٰ کر رہا دوسرا خدائی کا دعویٰ کر رہا عقل نہیں تو موج ہی موج کاندھے سے پکڑو اور کہو جی آپ ہی تو کہتے ہو نماز رب دی ضروری ہوندی ہے اٹھو نا نماز پڑھنی ہے مجبوری تو حضرت علی کو ہے نماز بھی ان کی اس کی محبوب بھی اس کا سبحان اللہ اور جانے عاشق فیصلہ کیا کرے اب سرکار دو عالم علیہ السلام اتنی گہری نیند ویسے سوتے بھی نہیں آپ کو پتا ہے تنام عینای ولا ینام قلبی آپ کو پتا آنکھیں سوتی ہیں دل تو جاگتا رہتا ہے اسی لیے آپ کی نیند ناقض وضو بھی نہیں ہے کیونکہ ناقض وضو اس کی نیند ہوتی ہے جو غافل ہوتا ہے حضور غافل نہیں ہوتے معاذ اللہ یہ لفظ بولتا ہوں اس سے بھی معاذ اللہ کہہ رہا ہوں حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تم پریشان ہو یا رسول اللہ بس تھوڑی طبیعت میں ایک بات آ گئی تھی فرمایا کیا کہا سورج غروب پہ چلا گیا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات خود حضرت علی مرزا بیان کر رہے ہیں یہ روایت بھی آپ کی ہے حضرت مولا علی شیر خدا خود اس کو بیان کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تو پریشان نہ ہو یا رسول اللہ میں پریشان نہیں میں قضا پڑھ لوں گا فرمایا قضا بھی نہیں تم اللہ اور اللہ کے رسول کی ڈیوٹی میں تھے قضا نہیں ادا پڑھو گے ایک صحابی نے کہا کہ یا علی یہ تو سلیمان علیہ السلام نے بھی کیا تھا اللہ 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 یہ تو سلیمان علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے سلیمان علیہ السلام نے کیا مگر تجھے معلوم نہیں کہ اس واقعہ میں اور اس میں کیا فرق ہے یہ حضرت علی مرزا کی تقریر ہے انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے فرمایا سلیمان علیہ السلام اپنے استقبال میں اللہ کے لیے جو لشکر تیار کیا جیش تیار کیا اس جیش کے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے اتافقہ مسحم بالسوق والاعناق گھوڑوں کی سوق پہ ساق پہ پنڈلیوں پہ اور آناق پہ گردنوں پہ ہاتھ پھیر رہے تھے گھوڑے چیک کر رہے تھے گھوڑے استقبل کے جو لشکر کے لیے تیار کیے تھے ہدہد آ کے ادھر کہ نماز کا ٹائم جا رہا ہے ہدہد آئے آپ کو سمجھ نہیں ہے ہدہد سمجھ گیا آپ کیا ہے یہ پرندہ برڈ کہتے ہو اس کو اتنا ہدہد یہاں کبھی دیکھا نہیں دیکھا آئرلینڈ میں دیکھا انگلینڈ میں دیکھا آپ نے ہدہد نہیں ہے ایسا پرندہ یہاں کیوں نہیں آتا گوگل کہاں تو دیکھی ہوں گی ہدہد کیوں نہیں دیکھے
وہ پرندے یہاں کیسے آئے جو نبیوں سے باتیں کرتے ہیں؟ ہدہد ادھر کان میں کھر کر رہا ہے، ادھر کھڑے ہو کے نا رک کے ایسے فرمایا کیا ہے؟ ہدہد سے کہ کیا ہے؟ جی نماز۔ انہوں نے کہا جی گھوڑے دیکھ رہے نماز؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہا ہے ہدہد پرندہ کیا آپ گھوڑے چیک کر رہے ہو تو نماز؟ عصر قضا ہو گئی، فرمایا چل پرے ہٹ، نماز، میں خدا کی یاد میں ہوں، یہ گھوڑے کس کے کام آئیں گے؟ نماز صرف ایک افعال کا نام ہے جو ایک مخصوص بناوٹ کے ساتھ ہمیں کرنی ہے، اور جو 24 گھنٹے ہی خدا کی یاد میں ہے اس کا کوئی وقت بھی نماز کے باہر نہیں ہے۔ یہ بات نہیں کہ وہ نہیں کرنی، وہ بھی کرنی ہے، مگر یہ مسجدوں میں جو دیکھتے ہو نا 5 منٹ اوپر تقریر ہو رہی ہو یا دروشی پڑھا جا رہا ہو تو کچھ لوگوں کی عادت وہ نماز جاتی ہے پئی ہو ایسی چاچے رامے کا ذکر کر رہے نماز ہی کر رہے تو ایسے پاگل لوگ ایسے ہی ایک بندہ حضرت مولا علی کو بھی کہہ رہا تھا عصر کا وقت ہوا نا نماز کا، تو آپ مسئلہ بیان فرما رہے تو تھوڑی دیر کے بعد زاد المعاد شریف میں یہ موجود ہے، اوکے یا علی صلاح 3 مرتبہ جب آپ کے کہا نا تو فرمانے لگے کافر کے بچے، اب تجھ جیسے بندے، یعنی اس کا واقعی کافر تو نحوس رہتا بڑے کافر کے بچے، اب تجھ جیسے بندے علی کو آ کے صلاح کہیں گے، میں مسئلہ دین کا بیان کر رہا ہوں، یہ بھی نماز ہے، میں غفلت میں بیٹھا ہوں تو صلاح کرتا جا رہا ہے۔ یعنی نماز کے لیے ایک تو ہے خدا کے ٹائم، ایک ہے یہ گھڑیوں کے ٹائم، اور گھڑیوں کے ٹائم جو ہوتے ہیں وہ نماز کے ٹائم نہیں ہیں، یہ ہم نے اپنے لیے مقرر کیے۔ اگر یہ ٹائم ہے گھڑی کا ٹائم، اگر ٹائم ہے تو بتاؤ مجھے کہ 24 آور کا جو فریم ہے ہمارے پاس ٹائم کا، اس کے اندر کیا گھنٹے کی تبدیلی ہوئی ہے؟ اب 26 گھنٹے ہو گئے ہیں، 25 گھنٹے ہو گئے ہیں، تو 1 گھنٹہ گھڑی آپ نے کلاک ایسے کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ اب 5 ہوتے ہیں تو آپ 6 کر لیتے ہو، فرض کر لیا نا آپ نے کہ 6 ہیں، ٹائم میں کیا چینجنگ ہے؟ آپ کہتے جی ٹائم چینج ہو رہے ہیں، میں کہا پاگلا وقت چینج نہیں ہوتے، آپ تو کلاک آگے کر رہے ہو۔ تو نمازیوں کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ تو ہم نے ہند سے لکھ کے تو اس کو ٹائم میں بانٹا ہے، رب نے تو 6-7 بنایا ہی کوئی نہیں، یہ تو ڈائل پہ ہم نے لکھا ہوا ہے یہ 6 ہے یہ 5 ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اس نے زور بنائی ہے، اس نے عصر بنائی ہے، اس نے مغرب بنائی ہے، اس نے عشاء بنائی ہے، اور اس کے نام قرآن میں ہے۔ السلام علیکم سیدی۔ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم۔ ابھی تو اور چھپی ہوئی نمازیں بھی ہیں اس کی۔ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، یہ نام ہے۔ اس میں 6 کہاں ہیں، 3 کہاں ہیں، 2 کہاں ہیں؟ یہ تو آپ کے اعتبارات ہیں۔ ایک ضمنی مسئلہ آ گیا، میں اس میں گنجائش بھی نہیں نکالنا چاہتا، ٹائم جو دیا ہو تو ٹھیک ہے، پبلک ٹائم کام کرتی ہے تو چلو کرو، لیکن اس قدر بنیاد نہ بناؤ، اس پہ جھگڑے کر لو، اس پہ ہی جھگڑے کر لو۔ دیکھو جی میں لوٹن میں تھا تو ایک حاجی صاحب وہ اسی بات پہ جھگڑ گئے، پہلے نماز پڑھو جی پھر تقریر کرو جی۔ میں نے کہا تقریر پھر ٹھنڈی ہو گئی تو 2 گھنٹے تو اس کو گرم کرنا پڑے گا۔ یہ آپ نے تماشا سمجھا ہوا ہے کہ جب چاہو ہم ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار ہے کہ ہمیں جس وقت مرضی چابی دے لو تو شروع، چابی مٹھی کرو تو جناب مقرر صاحب چپ۔ میں کہ ایسے نہیں ہوگا، اگلے کو تماشا سمجھا ہوا ہے، مگر تمہیں کیا پتا ہے یہ کیا ہوتا ہے تقریر؟ سرکار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، فرمایا
तौफिक मसहम बिस्सूख वल अनाक, उनकी पिंडलियों पर और उनकी गर्दनों पर हाथ फेरते फेरते क्या हुआ, टाइम गुजर गया। फतन्ना सुलेमान वल्कैना अला कुर्सीही जसदन सुम्मा अनाब। यहाँ से इसका तज़किरा पढ़ के देखो। अल्लाह अकबर। हुदूद ने कहा जनाब वो सूरज गुरूब, फरमाया सूरज से बात करेंगे भी। अब हुदूद गया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलक से बात कर रहे, फरिश्ते से। कौन? जिसकी ड्यूटी है सूरज पे उसको घसीट के ले जाता है, वो मलाइका जो सूरज को घसीटते हैं। अब आपको पता है सूरज घसीटते हैं, ए मलाइका जी सूरज वापस करो, मलाइका सूरज वापस करो। क्यों? कि अभी सुलेमान अलैहिस्सलाम की नमाज रहती, क्या आपको खींच रहे हैं वापस, वो घसीट रहे हैं वापस असर के वक्त पर लाने के लिए, बहुत जोर लग रहा है उनका। क्यों? अब खिलाफ कानून होगा ना, मौजूदा का मतलब भी खिलाफ कानून है, तो खींच कर पीछे की नमाज। हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया, साहिल तूने कहा कि सुलेमान का भी ऐसा वाक़या हो गया अलैहिस्सलाम का? फरमाया कब? उनकी तो अपनी रहती थी, यहाँ हुजूर की नहीं रहती, हुजूर के गुलाम की रहती है। और फिर इस वाक़या में तूने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सूरज को कुछ नहीं कहा, फरिश्तों को कहा। तो नबी हमारा नबी हो, नबी अलैहिस्सलाम ने बराह रास्त सूरज को कहा। हुजूर ने फरमाया क्या? रुद्दूहा अलैया। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का कौल है, रुद्दूहा अलैया, पलटाओ उसको मेरी तरफ, पलटाओ। ये किसी और को कह रहे हैं, उसको। हा ज़मीर का मर्जा है शम्स, सूरज को लाओ पीछे। क्यों? खुद सूरज नहीं। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को नहीं कहा कि पलटाओ उसे, हुजूर ने सीधे सूरज को पलट पीछे, पलट। और ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये जुमला, ये लफ्ज मौला अली शेर खुदा के, यही खुतबा देते हुए मौला अली फरमा रहे थे कि इसलिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से इतनी ही इजाजत थी कि अगर तुम्हें मेरे कानून में हाथ डालना है तो उस पर जिनकी तदबीर की ड्यूटी मैंने कर रखी है उनको कहना। और हुजूर को ये इज़्न दे रखा है कि जिस चीज को मेरी जो चीज मानेगी वो तेरी भी मानेगी। क्या बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर शम्स हत्ता तअख्खरत साअतन मिन अन्नहार, सूरज को हुक्म दिया पलट, पलट। फरमाया पलटाओ नहीं, पलट। एक तो ये फर्क है। और फरमाया दूसरा, वो तो पलटाओ भी था नबी की नमाज के लिए, यहाँ नबी की नमाज के लिए नहीं, अली की नमाज के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप उम्मती, आप वलियों के बादशाह, साहबी रसूल, खलीफा रसूल, अखी रसूल, लेकिन फरमाते हैं फर्क ये है रसूल आप नहीं। यहाँ गुलाम के लिए पलटेगा, खादिम के लिए पलटेगा, भाई के लिए पलटेगा, वली के लिए पलटेगा, अली के लिए पलटेगा। और पलटाओ नहीं, पलटो, खुद आओ। क्यों? फरमाते हैं इनको पता है कि हमारा दायरा इख्तियार ये है कि सूरज भी सुलता है वापस आता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे आला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, कंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह, देख ले कुदरत रसूलुल्लाह
آپ جو ڈربی سے آئے ہو آپ بھی پڑھو. دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. واہ 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 کیا بات ہے. اعلیٰ بھی کمال کرتے ہیں. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار تو ساری دنیا دیکھ لے لینا نجدی کیوں دیکھ. لیکن اللہ کو پتا ہے دنیا تو پہلے ہی دیکھ رہی ہے. نہ مانے تو یہ نجدی نہ مانے. ذرا فرماتے ہو نجدیا دوسری دنیا تو ساری دیکھ رہی ہے تو ہی ٹاک کر. سبحان اللہ. جس کو خدا نے توفیق دی ہے وہ تو دیکھے گا اور تو نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کر رکھی ہے. اس لیے کھولو آنکھ پاٹو اندر نجدی دیکھ دے. کیا بات ہے. سنی بھائیو سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا حکم صرف زمین پر نہیں چلتا آسمان پر بھی. سورج جو قرا ہے نا یہ قرا بال سورج یہ زمین سے کئی ہزار گنا بڑا ہے. کئی ہزار گنا بڑا ہے تب پوری زمین روشن ہے اس سے. ٹھیک ہے پوری زمین کو یہ روشن کرتا ہے. لیکن یہاں پر ایک جملہ عرض کروں گا. سورج اس بات کی حقیقت کو ویسے ہی جانتا ہے کہ مطیع ہے سورج. اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جو حکم ہے وہ سورج کو بھی ہے. اس رسول کی اطاعت کر تو بھی. لیکن کشش اس کے اندر کیا ہے سرکار کے کہنے کی, اور چاند میں کشش کیا ہے کہ سرکار کی انگلی کے اشارے کو سمجھے. حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا نور سب سے پہلے پیدا کیا, پھر میرے نور سے رب تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا کیا, میرے نور سے رب تعالیٰ نے چاند کو روشن کیا, سورج کو روشن کیا. مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث پاک موجود ہے. اس لیے سورج کا جو نور ہے وہ تو جز ہے نور مصطفیٰ. چاند میں جو نور ہے وہ جز ہے نور مصطفیٰ. تو جز اپنے کل کو پہچانتی ہے, جز کل کو پہچانتی ہے. اسی لیے حضرت شیخ القرآن علامہ عبد الغفور داروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر پھلدار درخت کی ٹہنیاں اپنی جڑوں پہ جھکتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم آج پھول پھل کے قابل ہوئی ہیں اس واسطے کہ یہ جڑیں قائم ہیں. تو ہر جز کل کو جھکتی ہے, ہر جز کل کو جھکتی ہے. جس کے انوار کے اجزاء ہیں چاند بھی سورج بھی ستارے بھی, ان کو اشارہ جائے گا تو جانتے ہیں کہ ہماری کل جز کو پکارتی ہے. اور یہ حدیث پاک مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے. اس کی اتنی تکلیف تھی نجدیوں کو کہ 70 سال تک اس حدیث پاک کو چھپائے رکھا, 80 سال بلکہ. 8 جلدوں میں یہ کتاب ہے مصنف عبد الرزاق. اس کے 82 صفحے نکال لیے اس کے اندر سے, اور باقی کو اتنا چھاپا کہ شاید آدھے ملک کا بجٹ اس کتاب پر لگا دیا کہ دنیا میں اتنے نسخے ہو جائیں اس کے حدیث نور نہ ہو اس کے اندر اس حدیث کو نکالنے کے لیے. 8 جلدوں میں میرے پاس بھی کچھ 10 دفعہ میں نے خریدی, 10 دفعہ وہی آئی جس میں حدیث نہیں تھی. مکہ مکرمہ سے چھاپتے رہے یہ اتنے 82 صفحے نکال کے. حدیث باب جو نور والا باب تھا وہ نکال دیا, باقی سب چھاپتے رہے. مناظروں میں ہم جاتے رہے. میرے ساتھ مناظرے میں یوسف رحمانی, یونس نعمانی مجھے کہیں وہ لاؤ جی کدھر ہے وہ کتاب, تو ہم موائب دنیا شریف پیش کریں, وفا شریف پیش کریں, حتیٰ کہ ان کی ہی کتاب نشرتی بھی پیش کر دیں تھانوی کی کہ یہ سب نے لکھا ہے تو ظاہر ہوگی اس میں. اس کا نہیں, اصل لاؤ. تو ایک دقت کے ساتھ ہم اور کتابوں سے حدیث پاک دکھاتے, سب یہ کہتے اخرجہ عبد الرزاق سند ہی, عبد الرزاق نے تخریج کی اپنی سند کے ساتھ. وہ کہے جی تخریج کی ہے وہ کتاب لاؤ. تو ایک ایک دلیل سرکار کی شان کی چھپانے کے لیے ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے کہ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ جس دلیل کا مقابلہ نہ ہو سکے اس کو کاٹ کر کتاب چھاپو. کتنے دلائل چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اللہ بھلا کرے شیخ عیسیٰ بن مانع الحمیری وزیر اوقاف دبئی, انہوں نے بڑی تلاش, پوری دنیا میں تلاش سب کو تھی,
لیکن شیخ عیسیٰ کو سب سے پہلے یہ اطلاع ملی کہ خان بہادر لائبریری کابل کے اندر ایک نسخہ ایسا موجود ہے، مخطوطہ ہے امام عبدالرزاق کا، جس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس دور میں جبکہ وہاں پہ بہت ہی آپ کو پتہ ہے لڑائی کا ماحول ہے، لیکن خان بہادر لائبریری سے وہ نسخہ منگوا لیا شیخ عیسیٰ بن مانع الحمیری وزیر اوقاف دبئی نے، اور پھر الجزء المفقود من المصنف کے نام سے آپ نے اس کتاب کو دبئی میں چھاپا، شیخ یوسف ہاشم الرفاعی نے کویت میں چھاپا، اسی کو شیخ احمد نے مراکش میں چھاپا، اسی کو علامہ عبدالحکیم شرف قادری نے پاکستان میں چھاپا، اور الجزء المفقود کے اندر میری ایک حدیث نہیں، ایک نہیں 82 صفحات میں 20 حدیث مبارکہ ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور کے ذل و عکس سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ اسی جز کے اندر یہ آخری حدیث پاک آپ کو سناؤں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخری حدیث پاک میں اس سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ذرا سا توجہ سے سن لیجیے گا۔ عن عبد الرزاق عن ابن جریج عن الزہری عن سالم عن ابیہ انہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعینین ہاتین۔ سبحان اللہ، اب عینین بھی بتانے کے لیے ہاتین بتانا پڑتا ہے، لوگ کہیں پتہ نہیں ہیں کدھر آنکھیں وہ۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعینین ہاتین وَكَانَ نُورًا كُلُّهُ بَلْ نُورًا مِّن نُورِ اللَّهِ مَن رَآهُ بَدِيهًا حَابَهُ وَمَن رَآهُ مِرَارًا استحبه أشد استحباب او كما قال۔ حضرت امام عبدالرزاق اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس قسم کی احادیث تھی تو کیسے رہنے دیتے وہ؟ یہ زہری وہ سالم سے، سالم پوتے ہیں حضرت عمر فاروق کے، وہ اپنے باپ سے عبداللہ ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرے ابا جی کہتے تھے عبداللہ ابن عمر رأیت رسول اللہ، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعینین ہاتین، اپنی ان دو آنکھوں سے، میں نے دیکھا رسول اللہ کو اپنی ہندو آنکھوں سے، عینین ہاتین کے۔ اب تو تسلی ہو گئی نا کہ کوئی نہیں ہوئی، یعنی عینین کو جب کوئی ہاتین کہہ دے پھر تو کوئی شک نہیں ہے نا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انہوں نے۔ کیا دیکھا؟ یہ ذرا یہ ہاتین کہنے کے بعد جو لفظ بولا ہے تو صحابی کتنی تسلی کرا رہا ہے آپ کو۔ میں نے دیکھا رسول اللہ کو عینین ہاتین، ان دو آنکھوں سے۔ کیا دیکھا؟ کان نورن کلہ، حضور سارے کے سارے ہی نور ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبد المنان کھانا دھیان کرنا پڑے گا، یہ کھانے کے بغیر بولنے قابل نہیں رہے، معلوم ہوتا ہے کہ لیٹ ہو گئی۔ میری بھی شوگر رات کو دن کو ڈاؤن ہو گئی تھی، اور ہوتا رہتا ہے ایسا، لیکن شوگر ڈاؤن ہوں گی پھر آپ ہوتی رہیں گی۔ ہم تو دم میں جب تک دم ہے حضور اب ہم صحت کا، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ صحت ہونے کا ہم انتظار کریں، پہلے صحتیں ٹھیک ہوں گی پھر نہیں انہیں ہونا یا نہیں ہونا، ہم نے بات کرنی کرنی۔ بعینین ہاتین، ان دونوں آنکھوں سے دیکھا۔ ذرا یہ لفظ اپنے پلے باندھ کے جانا، کان نورن کلہ، کان نورن کلہ، یہ اعلیٰ نہیں فرما رہے، عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں۔ ہمارے ذمہ لگایا ہوا ہے جی، یہ کہتے ہیں جی تو ہے یعنی نور، میں نے کہا کانا نورن کلہ۔ مولوی تقی عثمانی مولانا احمد رضا خان عین نور کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا کانا نورن کلہ۔ کوئی منکر بڑی خاص قسم کا، وہ یہ کیا سارے کا سارا نور ہے،
میں نے کہا عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں وَقَانَ نُورًا كُلُّهُ، اور دور سے بھی نہیں بِعَيْنَيْنِ هَاتَيْنِ، ان دونوں آنکھوں سے میں نے دیکھا. سبحان اللہ. وَقَانَ نُورًا كُلُّهُ، حضور سارے کا سارا نور ہے، بل نورًا من نور اللہ، بلکہ اللہ کے نور سے نور تھے. سبحان اللہ. اور زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہو، اور زور سے کہو. واہ واہ واہ، کیا کہنا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نعرہ رسالت. سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. نعرہ رسالت. اس لیے کہتا ہوں کہ آپ زور سے کہو سبحان اللہ. کیوں؟ یہ کوئی ٹالبٹ سٹریٹ تو نہیں ہے نا، نیچے بندے ہوں گے وہ کہیں گے کہ مسجد چکی روڑا پایا جی. یہ تو حاجی صاحب نے، حاجی عبدالحمید صاحب نے بکرا گھر بنایا ہے، تو یہ تو پرانے عاشق بھی کہتے تھے کہ کی مطلب وکری کلی پاواں گے وچ یار دا ذکر سناواں گے. کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. وَقَانَ نُورًا كُلُّهُ، بس یہ ہے آج کا گفٹ ہے. آپ وَقَانَ نُورًا كُلُّهُ، یاد کر لو. كَانَ نُورًا كُلُّهُ، كَانَ نُورًا كُلُّهُ. اب اللہ حضرت کو کہنے دو نا، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ آپ کو نہیں کہہ رہا، مخاطب آپ ہیں، بات کسی اور سے کر رہے ہیں آپ کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، کسی کو تو سنا ہی ڈالیں گے. ضرور. بلے والے میں تیری صورت ہے مانا مجادن، چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا، آف گیسو یا ابرو آنکھیں صاد، کعبہ یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکاتن، سینہ زجاجہ نور کا. آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. جس کو یہ لگے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، وہ ہے اہل نور، تیرا سربراہ نور کا. اور پوری نات سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا اہل نور سے ڈرتے ہیں. اہل نور ان کو کہتے ہیں. میں نے کہا عبداللہ ابن عمر کے کان نورن کلہ، سارے کا سارا نور ہے آپ. کہنے لگا یہ عبدالرزاق کی مصنف میں ہے، مسلم یا بخاری میں دکھاؤ تب ہے. تو میں نے کہا سارے کا سارا نور ہے، بخاری مسلم میں دیکھ لو. اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا تو کبھی رد ہو نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی نا. بخاری میں سن لو. قال کان فی دعائہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا اب تم گنوانا کہ کہاں نہیں ہے نور. اس لیے کہ جب دعا یہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ کر دے، کہاں کہاں نور کر جی، میرے دل میں نور بھر دے، میری آنکھوں میں نور بھر دے، میرے کانوں میں نور بھر دے، میری دائیں طرف نور کر دے، میری بائیں طرف نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے لیے نور ہی نور کر دے. حضرت قریب فرماتے ہیں قالا قریب سبع فی التابوت، 7 چیزیں ابھی تک میرے حافظے میں ہیں، اور بھی کہی تھیں آپ نے. اچھا وہ کیا ہے جی؟ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جسے میں بھول گیا تھا پھر بھی یاد آ گیا کہ حضرت عباس کے اولاد میں ایک آدمی سے ملا، اس نے مجھے وہ 7 چیزیں بتائیں کہ حضور نے فرمایا میرے
میری आसाब में नर्व्स आसाब में नूर कर दे, मेरे गोश्त में नूर कर दे, मेरे खून में नूर कर दे, मेरे बाल में नूर कर दे, मेरी जिल्द में नूर कर दे, और इनके दरमियान जो कुछ है, क्या मतलब, एक बाल से दूसरे बाल के दरमियान, आसाब से आसाब के दरमियान, मतलब ये गोश्त है उसके दरमियान जिसम में हो सकता है खला भी हो, फरमाया उस खला को भी नूर से। बात समझ आई? ये मुस्लिम शरीफ में बुखारी दोनों में ये हदीस मौजूद है। इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी दोनों करेंगे। अब मुझे बताओ इस दुआ का नबी अलैहिस्सलाम मुस्तजाब दावत है ना, अब कौन सी जगह रह गई जो नूर नहीं है? तो इमाम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने इसी दुआ का नतीजा ही तो कह दिया कि मैंने इन दोनों आंखों से देखा, कहा नूरन कुल्लु बल नूरम मिन नूरिल्लाह। पूछा करते जी नूरम में नूरिल्लाह किधर है? मैंने कहा ये तो साहबी रसूल कह रहा है। हर वक्त पूछते रहे तो साहबा ने कब मिलाद किया? मैंने कहा साहबा नूरम में नूरिल्लाह कह रहे हैं, वो तो कह लो पहले। इसका मतलब है कि तुम ऐसे लोग हो कि सिर्फ हुज्जतबाजी के लिए कहते हो साहबा ने किया या नहीं। साहबा ने नूरम में नूरिल्लाह कहा, वो तो कहो, उसके लिए तो सारी किताब काट डाली तुमने, 82 सबक काट डाला। मैं कहा छुपाओ और छुपाओ, छुपाओ क्यों? तो मैं समझता हूँ खुदा की कसम जितना अर्सा उन्होंने इसको छुपाने की कोशिश की ना, आशिकों ने जितनी तलाश की और जितने सरगर्दान रहे उनके दर्जे बढ़े और बढ़े। मुझे पता है कि उलमा कितनी इस पर परेशान थे और कितनी कोशिश करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की आखिरी बात आप फरमाते हैं, मर रआहु बदीहन हाबहु व मर रआहु मिरारन इस्तहब्बहु अशद्द इस्तिहबाबिन। जो नबी अलैहिस्सलाम को पहली नजर देखता हैबत ज़दा हो जाता, पहली नजर देखता सरकार को उस पर हैबत तारी हो जाती, रोब पड़ जाता। वह मर रहा हो मिरारन, जो कई बार देखता, बार बार देखता, इस्तहब्बहु इस्तिहबाबन शदीदन, जो कई बार आपकी ज़ियारत करता, जितनी बार ज़ियारत करता हर बार मोहब्बत पहले से ज्यादा हो जाती। रब तबारक व तआला जल्ल शानु ऐसा कामिल भी आपको अता फरमाया था, लेकिन शक्ल में चाशनी भी ऐसी अता फरमाई थी कि जब भी कोई देखता उतनी ही मोहब्बत ज्यादा होती चली। ऐसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बात याद रखना कि दुनिया में जुल्मतें हजारों हैं लेकिन नूर एक ही है, नूर एक है। अल्लाह नूर समावात वल अर्द, नूर एक है, जुल्मतें कई हैं, क्योंकि अल्लाह भी फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर। अल्लाह ने जुल्मतें पैदा की हैं और नूर पैदा किया। जुल्मात को जुल्मात कहता है जमा के साथ, और नूर को एक ही बयान करता है। इसकी वजह उलमा ये बयान करते हैं कि दुनिया में नूर है ही सिर्फ रब का, है ही रब का। और हुजूर क्या है? फरमाया मसल नूर ही, अल्लाह मिसल से पाक है। ऐसा कुरान 18वें पारे सूरह नूर में जो मसले नूर बयान हुई है वो है मोहम्मद रसूल। सुभान अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी अल्लाह फरमाते हैं शमा दिल मिशकातन सीना उजाला तेरे सूरत के लिए आया है सूरा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। आप हज़रात दबे लफ्ज़ों से आवाज़ निकालते हो तो तेरी सूरत के तो अजीज मियां मीर ठीक कहता था, तो उसके 8 कवाल होते थे, उनकी आवाज़ आपसे ज़्यादा थी। आप आला तेरी सूरत का है तो आवाज अपनी दबा लेते हो, तो उसको एक दफा तेरी सूरत नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी सूरत आया है सूरा नूर का, तेरी सूरत और इस पर अहादीस
احادیث مبارکہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ صحابہ کرام میں سرکار کی اس نورانیت کو جب دیکھتے تھے اور دیکھا تھا سب صحابہ نے، کبھی بھی کوئی صحابی مثلیت کا دعویٰ نہیں کرتا تھا. نبی علیہ السلام پوچھا بھی کیا تم میں کوئی میری مثل ہے؟ تو سب کہتے تھے نہیں ہے. کیوں؟ عبداللہ ابن عباس وہ تو زبان مبارک کھولتے، جب منہ مبارک کھولتے تو وہی کن نور یخرج من بین ثنایا ہو. وہ تو سرکار اپنے منہ مبارک کھولتے تو دانتوں مبارکوں سے جو خوبصورت فاصلہ تھا ان کے اندر سے نور کی شعائیں نکلتی. سبحان اللہ. اب جن کے نہیں نکلتی وہ کیسے کہیں گے کہ ہم مثل ہیں؟ ان لوگ کہتے ہیں نا کہ بشر ہونے میں تو مثل ہیں. میں نے کہا بشر ہونے میں بھی یہ لطافت کہاں کسی کی؟ یہ کوئی نہیں کہتا تھا. ہمارا علاقہ منڈی بہاؤالدین ہے، ضلع منڈی بہاؤالدین. میرے گاؤں سے تقریباً 6-7 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے واسو گاؤں ہے. اس میں ایک شاعر ہوئے ہیں پنجابی کے جن کا نام ہے دائم اقبال دائم. بڑے مشہور پنجابی کے شاعر ہیں. ایم اے پنجابی میں بھی ان کا کلام موجود ہے. جو ماسٹر کرتے ہیں نا پنجابی میں اس کلام پڑھتے ہیں. ان کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، میرے علاقے کے بھی ہیں اس لیے پڑھ دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اپنے وانگ بے مثل نو سمجھ آئی تیری کملیا چور پیالڑی ہے. سبحان اللہ. پیالڑی کا مطلب سمجھو، پیالے کو چھوٹا کر کے کہنا ہو نا تصغیر اس کی پنجابی پیالڑی. پیلڑی کہنے تیرا دماغ ہے نا ایک ٹوٹا ہے، بروکن. اور کہتے ہیں اپنے وانگ بے مثل نو سمجھی آئی تیری کملیا چور پیالڑی ہے. اوے ابو جال کمینے دے نال دیا تیری اکھ نہیں ویکھن والی. سبحان اللہ. کمینے دے نال دیا تیری اکھ نہیں ویکھن والی. ابو جال کمینے دے نال دیا تیری اکھ نہیں ویکھن والی. آپ کو سمجھ آئی میں نال دیا کیا ہوتا ہے؟ یعنی یوں لائے کہ ابو جال ہے. ابو جال کیا یوں مجھے کی مطلب لائق ابو جال نہیں ہے کہ نہ لائق ابو جال. ابو جال کمینے نال دیا تیری آنکھ نہیں ویکھن والی. ابو جال کمینے نال دیا تیری آنکھ نہیں ویکھن والی. بس آنکھ ہو حضرت ابو بکر صدیق. یہ بیان کر رہے تجری فی وجہ، ایسے ہے جیسے سورج آپ کے ماتھے میں چل رہا ہے. ایسا معلوم آپ کی جبین مبارک میں سورج کی شعاع شاشانی ہے. کہا نا وہ یہی کہتے ہیں. یہ شاشانی کس کو کہتے ہیں؟ اسی بات کو تو کہتے ہیں کہ سورج چل رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت شاشانی کا ہے وہ چند بدر شاشانی. وہ شاشانی یہ بات ہے شمس تجری فی وجہ ہی کا ترجمہ کر رہے ہیں. شاشانی ہے، شانی اقدس وہ ہے جس میں سورج چمک رہا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں ہمیں گم فرمائے. ایسا گما دے ان کی بنا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ آپ کی محبت کا حظ وافر آپ سب کو عطا فرمائے. محبت میں اتنی دیر تک آپ نے سنا، تحمل سے آپ اس میں شامل رہے. اللہ تعالیٰ سرکار کے انوار کی برکات سے اس گھر کو بقع نور بنا، اور حاجی صاحب کو، ان کے اولاد کو، ان کے بچوں کو، سب کو اللہ تبارک تعالیٰ بے سے بیش رحمتوں سے مالا مال کو دور فرمائے. دین دنیا کی برکات سے ان کو مملوک فرما دے، مالا مال فرما دے. اور محفل محبت میں جتنے لوگ آئے ہو اللہ تعالیٰ سب کو بامراد فرما. اللہ تعالیٰ سب کو بامراد فرما. محرومیاں، کمی، نقائص سب دور فرما دے، اور جھولیاں بھر بھر کے رحمتیں سے سب کو مالا مال فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ. آپ پڑھ
تیری نسل پاک میں ہے